معزز ناظرین و حاضرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ دنیا میں سکول اور مدارس کیسے اور کس نے بنائے اور کب قائم ہوئے۔ سلطان محمد فاتح کی خوش قسمتی ان کی تعلیم و تربیت کی نگرانی اپنے دور کے ماہر ترین اساتذہ نے کی، جن کے سر خیر ان کے پیر و مرشد شیخ شمس الدین اور ملا قرانی تھے۔ ملا قرانی عثمانیوں دور حکومت میں اس دور کے کئی مروجہ علوم میں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے تھے۔ محمد فاتح اپنے اساتذہ اور شیخ کی تربیت سے بہت متاثر ہوئے اور یہ تربیت ان کے ثقافتی، سیاسی اور عسکری رجحانات میں بھی نمایاں رہی۔ محمد فاتح نے اس تربیتی نظام کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، جس کی نگرانی اس دور کے معروف ترین علماء کا ایک گروہ کر رہا تھا۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا اور حدیث فقہ اور اس دور کی عصری علوم جیسے ریاضی، فلکیات، تاریخ اور نظریاتی اور عملی عسکری علوم میں دسترس حاصل کی۔ سلطان محمد فاتح نے تینوں اسلامی زبانوں میں خوب مہارت باہم پہنچائی، اور یہ زبانیں جن سے اس دور کا کوئی بھی شخص مستغنا نہیں رہ سکتا تھا، عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح شاعر تھے اور انہوں نے ترکی زبان میں اپنا ایک دیوان بھی یادگار چھوڑا ہے۔ مدارس اور تعلیمی اداروں کا قیام کیسے ہوا؟ سلطان محمد فاتح علم و علماء سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں کئی مدارس اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ سلطان اور خان وہ پہلا فرمانروا ہے جس نے سلطنت عثمانیہ میں ایک مثالی سکول قائم کیا، اور بعد میں آنے والے تمام سلاطین نے اس منہج تدریس کی پیروی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے کئی دوسرے شہروں میں مدارس اور تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ سلطان محمد فاتح اس میدان میں اپنے آباء و اجداد سے سبقت لیے گئے اور علم کی اشاعت، مدارس اور تعلیمی اداروں کے قیام میں اپنی کوششیں صرف کر دی۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بعد اصلاحات کی، منہج ہائے تعلیم کی بہتری اور ترقی کے لیے خود نگرانی کی خدمات سر انجام دی۔ چھوٹے بڑے تمام شہروں میں مدارس اور سکول قائم کیے، اسی طرح دیہاتوں میں بھی تعلیم کا بندوبست کیا اور تعلیم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دی۔ ان مدارس کی تنظیم نو کی گئی، کلاسز اور درجات بنائے گئے اور ہر سکول، ہر کلاس اور درجہ کے نصاب مقرر کر دیا گیا۔ امتحانات کا نظام واضح کیا کہ کوئی طالب علم ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلے میں جانے کا مجاز نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ پہلے مرحلے کا نصاب اچھی طرح پڑھ کر امتحان نہ دے دیتا۔ سلطان محمد فاتح تعلیمی امور کی کڑی نگرانی کرتے تھے اور خود اس بارے ہدایت دیتے تھے۔ کبھی کبھار طلبہ کے امتحانات کے دوران حاضر ہو جاتے، وقتاً فوقتاً مدارس کا معائنہ کرتے رہتے۔ استاذہ کرام جو درس دے رہے تھے اسے طلبہ میں بیٹھ کر سنتے اور اسے آرے خیال نہیں کرتے تھے۔ طلبہ کو محنت، کوشش اور جدوجہد کی تعلیم کرتے تھے، اور جو استاذہ یا طلبہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے انہیں عطیات دیتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ پورے ملک میں تعلیم مفت دی جاتی تھی اور اس پر طلبہ کا کچھ بھی خرچہ نہیں آتا تھا۔ ان مدارس کے اندر جو نصاب تعلیم مروج تھا ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، بلاغت، معنی، بیان، بدیع اور ہندسہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ قسطنطنیہ میں ان کی مسجد کے پہلوں میں 8 مدرسے تھے جہاں پر آخری مرحلے کی تعلیم مکمل کروائی جاتی تھی۔ ان مدارس کے ساتھ طلبہ کی رہائش کے لیے کمرے بھی موجود تھے۔ سونے اور کھانے کے کمرے الگ الگ تھے۔ ہر طالب علم کو ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔ ان مدارس میں پورا سال تعلیم ہوتی تھی۔ مدارس کے ساتھ لائبریری بھی ہوتی تھی، اور لائبریری کی خدمت صرف اس شخص کے سپرد کی جاتی تھی جو علم و تقوی کا حامل ہوتا اور کتابوں اور مصنفین کے اسماء کا کامل مہارت رکھتا ہوتا۔ لائبریرین طلبہ اور استاذہ کو مطلوبہ کتاب رائتا دیتے اور ایک خاص نظام کے تحت کتاب ایشو کی جاتی۔ وہ کتابیں جو ایشو کی جاتی ان کے نام ایک الگ رجسٹر میں درج
درج ہوتے۔ کتاب لینے والا اس بات کا پابند ہوتا کہ وہ کتاب مقرر تاریخ تک واپس کرے اور کتاب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کی جلد بھی سلامت ہو اور اوراق بھی پھٹے نہ ہوں۔ کم از کم ہر 3 ماہ کے بعد لائبریری کا ایڈٹ کیا جاتا۔ ان مدارس میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے علاوہ پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ علوم نقلیہ اور عقلیہ کے مخصوص سیکشن تھے، اسی طرح تطبیقی ٹیکنیکل علوم کے بھی کئی سیکشن تھے۔ پورے ملک میں تعلیم کے قدردانی عروج پر تھی۔ وزراء، علماء اور اہل ثروت مدارس، مساجد، تعلیمی ادارے اور ویلفیئر ٹرسٹ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ محمد فاتح علماء کا بڑا قدردان تھا۔ ان کی نظر میں اہل علم انسانیت کا فخر ہے۔ انہوں نے علماء کو اپنے قریب کیا، ان کی عزت افزائی کی، انہیں کام کرنے اور نئی نئی کتابیں لکھنے کی ترغیب دی اور ان پر اپنی دولت خرچ کی۔ علماء کے عطیات اور تنخواہوں میں اضافہ کیا اور ان کے لیے وظائف جاری کیے تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ تعلیم و تعلم کی طرف توجہ دے سکیں۔ آپ نے ان کی بے حد تعظیم کی۔ اگر کوئی دشمن بھی عالم ہوتا تو اس کی بھی قدردانی کرتے اور اس کی دشمنی کو اس راہ میں آڑے نہ آنے دیتے۔ جب آپ نے کرمان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو مزدوروں اور کاریگروں کو قسطنطنیہ لے جانے کا حکم صادر کیا۔ ان کے وزیر روم محمد پاشا نے لوگوں پر سختی کی، جن میں کچھ علماء بھی تھے۔ ان میں ایک عالم کا نام احمد چیلی تھا جو سلطان امیر علی کے فرزند تھے۔ جب سلطان کو معلوم ہوا کہ احمد چیلی عالم ہے اور وزیر روم محمد پاشا نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سلطان نے ان سے معذرت کی اور انہیں اپنے رفقا کی معیت میں عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اس ویڈیو سے ہم کو اور کاریگروں کو قسطنطنیہ لے جانے کا حکم صادر کیا۔ ان کے وزیر روم محمد پاشا نے لوگوں پر سختی کی، جن میں کچھ علماء بھی تھے۔ ان میں ایک عالم کا نام احمد چیلی تھا جو سلطان امیر علی کے فرزند تھے۔ جب سلطان کو معلوم ہوا کہ احمد چیلی عالم ہے اور وزیر روم محمد پاشا نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سلطان نے ان سے معذرت کی اور انہیں اپنے رفقا کی معیت میں عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اس ویڈیو سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اساتذہ اکرام کی عزت کریں اور جو تعلیم دے رہے ہیں ان کو اچھے سے اچھے انعامات دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ وہ پڑھائی میں اور بھی زیادہ کامیاب بچوں کو کرا سکیں۔